يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسع ذنب من بسر ساما مدد قبل أيدي مدد كعبي ما مدد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله شفيعنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. اللہ رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں کروڑوں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے تمام واجب الاحترام سامعین، حاضرین ناظرین اور آستانہ عالیہ پر حاضر ہمارے ماہانہ درس قرآن بسلسلہ چھٹی شریف خواجہ غریب نواز و ماہانہ فاتحہ پیر و مرشد سخی سلطان سید ارشاد علی شاہ صاحب جیلانی نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سلسلے میں ہر ماہ ہم جمع ہوتے ہیں اور قرآن پاک کے درس قرآن سے مستفیض ہوتے ہیں. انشاءاللہ آج کچھ تھوڑا سا انوکھا ہے، موقع کی مناسبت سے اور عشرے کی مناسبت سے. انشاءاللہ ہم آج خصوصی طور پر شہید کربلا اور کربلا کے پس منظر پر تھوڑا سا جائزہ لیں گے اور سمجھیں گے شروع کے عوامل، یعنی کربلا تک جانے تک. باقی انشاءاللہ آئندہ بڑی رات کے دن ہو کچھ جتنا مختصر بہت تفصیلی گفتگو ہے نا، تو انشاءاللہ تعالی آپ معلومات کے طور پر جو نوجوان ہیں خاص کر توجہ دیجیے گا، سنیے گا غور سے. یہ 20-25 منٹ اپنے ضرور کام میں لائیے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو علم دین کی محفل میں بیٹھنا نصیب فرمائے، کچھ سیکھنا نصیب فرمائے اور اس کی برکت سے ہماری مغفرت فرمائے. اور ایک اور خاص، آپ جانتے ہیں الحمدللہ، میں بھی جانتا ہوں، اتنی دور بیٹھا ہوں لیکن میں جانتا ہوں، احسان فراموش نہیں ہوں، جانتا ہوں آج کل ہو رہا ہے یہ ہفتے عرس مقدس عظیم ہستی کا، حضرت بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. گو کہ ہم ذکر نہیں کر پاتے ان کے اس موقع پر تفصیل سے. ظاہر درس قرآن میں شخصیت کا درس کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن آج اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میرے دل میں خیال آیا کیوں نہ میں چند اشعار منقبت کے پڑھ لوں. تمہاری آواز ذرا زوردار سبحان اللہ آ جائے تو بابا مسعود شکر گنج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار اقدس میں یہ بات پہنچ جائے کہ ہم سب سننے والے ہیں. تو بڑی محبت کے ساتھ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. منگتوں پہ نظر یا گنج شکر آباد رہے تیرا پاک پتن. منگتوں پہ نظر یا گنج شکر آباد رہے تیرا پاک پتن. اے خواجہ قطب کے نور نظر آباد رہے
تیرا پاک پتن آباد رہے، تیرا پاک پتن۔ اور دل بہلے گانا کلیوں میں، مجھے رہنے دو ان گلیوں میں، مجھے رہنے دو ان گلیوں میں۔ تجھ پہ ہے فدا دل، تجھ پہ ہے فدا دل اور جان اور جگر آباد رہے، تیرا پاک پتن۔ منگتوں پہ نظر، منگتوں پہ نظر یا گنج شکر۔ مل کے پڑھو تو مزہ آ جائے نا۔ عرس کا میں ہم جا تو نہیں سکتے، نہ جا سکیں، آپ تو جا سکتے ہو شاید، لیکن نہیں گئے تو کیا ہوا، یہاں سے شامل ہو جاؤ۔ عرس کی ساری آپ کو نیکیاں عطا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ اس ولی کامل کے صدقے کہ منگتوں پہ نظر یا گنج شکر آباد رہے، تیرا پاک آباد رہے، تیرا پاک پتن آباد رہے۔ اور یوں بابا تیری بارات سجی، پیچھے ہیں ولی آگے ہیں علی، پیچھے ہیں ولی آگے ہیں علی، نبیوں کے نبی بھی تیرے گھر آباد رہے، تیرا پاک پتن۔ منگتوں پہ نظر یا گنج شکر آباد رہے، تیرا پاک پتن۔ او تیری دید کو اپنی عید کہیں، سب مل کے کہنا، سب تجھ کو فرید فرید کہیں، سب تجھ کو فرید فرید کہیں، تیری دید کو تیری دید کو، او تیری دید کو اپنی عید کہیں، سب تجھ کو فرید فرید کہیں، دیتے ہیں صدا صابر کلیئر آباد رہے، تیرا پاک پتن، دیتے ہیں صدا صابر کلیئر آباد رہے، تیرا۔ اور سحر کی رنگت اجمیری ہے، نور کی تاریں ہجویری ہیں، نور کی تاریں ہجویری، مخدوم نظام پڑھیں مل کر، مخدوم نظام پڑھیں مل کر آباد رہے، تیرا پاک پتن آباد رہے، تیرا پاک پتن۔ مل کے کہو، منگتوں پہ نظر یا گنج شکر۔ اور میں کیوں نہ فرید فرید کہوں، میں کیوں نہ تیری چوکھٹ چوموں، میں کیوں نہ تیری چوکھٹ چوموں، ہے در تیرا جنت کا گھر، ہے در تیرا جنت کا گھر آباد رہے، تیرا پاک پتن آباد رہے، تیرا پاک پتن۔ منگتوں پہ نظر یا گنج شکر، ہو خیر غریب نوازی کی، بھرو جھولی غریب نیازی کی، بھرو جھولی غریب نیازی کی، ہوتی ہے یہی منگتوں کی گزر
ہوتی ہے یہی منگتوں کی گزر، آباد رہے تیرا پاک پتن، منگتوں پہ نظر، منگتوں پہ نظر یا گنج شکر، آباد رہے تیرا پاک پتن۔ اللہ رب العالمین خواجہ بابا فرید شکر گنج رحم اللہ تعالی علیہ کا فیوز و برکات مجھ کو، میرے آستانہ عالیہ کے تمام حاضرین کو، سننے والوں کو جو محبت سے میرے ساتھ شامل ہوا، ان سب کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ فیض ہے، فیض گنج، یہ فیض گنج شکر ہے الحمدللہ، عرس کا موقع ہے، یقینی طور پہ نگاہ کرم ہے سب پر۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، آئیے درس کی مختصر تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ آیات کریمہ جو میں نے تلاوت کی 30ویں پارے کی سورہ فجر سے، اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف واپس ہو، یوں کہ تو اس سے راضی ہو، وہ تجھ سے راضی ہو۔ یعنی یا ایتھا النفس المطمئنہ، آج یہ خصوصی طور پر سوچیں تو یہ آیت کے مصداق امام علی مقام امام حسین خاص اور شہداء کربلا ہیں۔ خاص ویسے تو سبھی ہیں جو اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا پہ اپنی جانیں قربان کرتے ہیں۔ فرمایا یا ایھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، یعنی کفار کے عذاب اور انجام کو بیان کرنے کے بعد اب دیکھیں تذکرہ کیسا کیا جا رہا ہے کہ یاد الہی جن کے دلوں کا قرار تھا، ذکر خدا سے جن کے دلوں کو سکون ملتا تھا، اور جو ایمان اور یقین پر ثابت قدم رہتے تھے، اللہ کے حکم پر سر تسلیم خم اور اللہ کی رضا پر راضی۔ جیسا آپ نے دیکھا امام علی مقام کا یہ جملہ ہوتا تھا کہ تم کچھ بھی کرو، میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں۔ سارے معاملات کرنے میں لوگوں نے پیش و خم کیا، لیکن آپ سب کو یہ کہتے کہ جب اللہ کی رضا ہے تو میں اس پر راضی ہوں۔ حالانکہ کئی موقع پہ دعاؤں کے لیے بھی کہا، لیکن نہیں، آپ نے فرمایا جس میں اللہ کی رضا اس میں میری رضا۔ تو ان حضرات، ان شہیدان عظام اور کربلا والوں کی شہادت کو کہاں کیا کیا جائے گا کہ اطمینان والی جان۔ کتنے اطمینان؟ یعنی ایک قول کے مطابق ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف سے لوٹا۔ مخلص مومن سے کہا جائے گا اپنے رب کی طرف اسی حال میں واپس آ کہ تو اس سے راضی ہو، وہ تجھ سے راضی ہو، تو پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا۔ اور رب کی طرف سے لوٹنے سے مراد اس کی رحمت اور قرب ہے۔ میرے دوستوں، اور بھی تفصیل ہے اس آیت کریمہ کی کہ نفس مطمئنہ، نفس لوامہ، اور یہ 3 درجے جو بیان کیے گئے ہیں نفس کے، اس کے اندر امارہ یعنی نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ، اس کی لمبی تفصیل ہے، لیکن آج جو ہمیں خصوصی بیان کرنا ہے وہ دراصل جو ہم آج بیان کریں گے انشاءاللہ عز و جل، وہ جو ہے شہیدان معرکہ کربلا کے اسباب کے بارے میں، یعنی ہم یہ سمجھیں گے کہ شہادت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تاریخی پس منظر۔ ویسے تو میں نے پہلے کہا کہ بہت لمبی گفتگو ہے، میں نے واقعات بتائیں تو آپ کو پتہ ہے نا، 3 دن لگ جائیں، 4 دن لگ جائیں۔ ہم مولانا اکاڑوی صاحب کا سنتے تھے بیان کبھی بچپن میں بہت، 10 دن تو پہنچتے نہیں تھے وہ کربلا تک، اتنی تفصیل ہے تو آپ جانتے ہی ہیں۔ لیکن ایک 20-25 منٹ میں کوشش کریں گے، آپ بڑی محبت سے معلوماتی تفصیل سنیں۔ اللہ تعالیٰ جو کہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تاریخ اسلام میں میرے دوستوں بے شمار شہادتیں ہوئیں، ہر شہادت اپنی جگہ پر اہمیت کی حامل ہے، انفرادیت، قدر و منزل اور مقام کی حامل ہے۔ ہر شہادت میں اسلام کی بقا کا دوام اور آقا علیہ السلام کے دین اور آپ علیہ السلام کی سنت مبارکی کا حیات جاویداں کا راز پوشیدہ ہے۔ یہ وجہ ہے کہ اسلام کی تاریخ میں ہر شہادت اپنی جگہ پر اہم شمار کی جاتی ہے، لیکن شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کئی اعتبار سے دیگر تمام شہادتوں سے مختلف اور منفرد ہے۔
اس کی انفرادیت کی وجہ یہ ہے کہ آپ شہزادہ رسول ہیں، خانوادہ رسول کے چراغ ہیں، اور ایسے چشم و چراغ کے جنوں کو یعنی جن کو واہ واہ براہ راست سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی پرورش فرمائی، اپنی زبان اطہر کو ان کے منہ مبارک میں دیا، اپنے سینے اطہر پر بٹھایا، سجدے لمبے کیے، تو یہ وہ ہستی ہیں۔ اور ایسی ہستی کی مظلومیت حالت میں یزیدیوں کے ہاتھوں شہادت تو باقی شہادتوں سے نمایاں اور فوقیت رکھتی ہے میرے دوستوں بزرگوں۔ اب خلافت راشدہ دیکھیں، آپ تھوڑا سا اس کو بھی سمجھیں، تھوڑا پوائنٹ سمجھیں، 5 منٹ۔ میرے نبی علیہ السلام نے اپنے بعد قیام ہونے والے دور حکومت کی پہلے ہی نشاندہی فرما دی تھی۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا الخلافت فی امتی 30 سنتاً ثم ملک بعد ذلک، میری امت کے بعد خلافت میں 30 برس تک خلافت رہے گی، پھر اس کے بعد ملوکیت ہو جائے گی۔ یہ بات جامع ترمذی شریف، مسند امام احمد بن حنبل اور دلائل النبوہ امام بہقی کی۔ ایک اور روایت میں سنو، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا الخلافت بعد 30 سنتاً ثم تکون ملکا، میرے بعد خلافت 30 برس رہے گی، پھر ملوکیت آ جائے گی۔ یہ مشکات شریف اور فتح الباری کے اندر موجود ہے۔ آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق خلافت راشدہ آپ کے بعد 30 سال تک ہوگی، اس کے بعد دور ملوکیت کا آغاز ہوگا، خیر و فلاح پر مبنی طرز حکومت بدل جائے گی۔ امت مسلمہ میں سیاسی اقتدار کی جو شکل اور رواج پائی گئی ہے وہ ملکوت کی صورت یعنی ملکوتیت کی صورت میں ہو جائے گی۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے پیشن گوئی فرمائی، یعنی ان کی پیشن گوئی کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیکھیں آپ خلافت، اور 6 برس 3 ماہ 10 دن، پھر حضرت عمر فاروق کی 10 برس 2 ماہ 4 دن، پھر حضرت عثمان غنی کا دور آیا، آپ 11 برس اور 11 ماہ اور 67 ڈیز، پھر آپ کے بعد مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے 4 برس اور 9 ماہ اس عہدۂ جلیلہ پر فائز رہے اور تبلیغ دین کے لیے کچھ کرتے رہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ آپ کے مولا علی کے شہزادے مولا علی کی شہادت کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نے یہ عہد سنبھالا تو 6 ماہ تک ان کا منصب فائز رہا۔ تو سیدنا امام حسن کے دور خلافت کے 6 ماہ شمار کر کے پورا 30 برس پر مشتمل یہ عہد خلافت راشدہ کہلاتا ہے۔ خلافت راشدہ کیا کہلاتے ہیں؟ یہ 30 برس ہوتے ہیں، یہ میں نے آپ کو تفصیل دی۔ اب دیکھیے علامہ تفزانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قلم سے دیگر معاملات میں بیان کیا گیا، جس طرح حضرت مولا علی کی خلافت کے وقت حضرت امیر معاویہ کا معاملہ اور جنگیں ہوئیں، اور پھر حضرت مولا علی نے اپنے تخت خلافت مدینہ سے منتقل کر کے کوفہ کر لیا۔ اس کی وجہ تھی کہ امیر معاویہ کا دارالحکومت دمشق تھا، جو کہ مدینہ سے بہت دور اور طویل مسافت پہ تھا، تو اس وجہ سے اس دشواری کے پیش نظر کوفے کو دارالحکومت مولا علی نے رضی اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا۔ اور پھر آپ نے جب یہ منتخب کیا تو جتنے جو اپنے آپ کو شیعان علی، یعنی وہ شیعانی جو آج کل ہیں، وہ کٹر سنی کہلاتے تھے شیعان اس زمانے میں، یہ لقب، وہ گروہ علی کے کہلانے والے ہر طرف کوفہ میں آ گئے اور کثرت سے کوفہ میں رہنے لگے، تو وہ مرکز بن گیا۔ 4 طبقات کس طرح وجود میں آئے دیکھیں آپ، یہ بھی ایک معلومات۔ اس دور مناقشہ میں 4 جماعتیں وجود میں آئیں، جن میں سے ایک ایسی جماعت تھی جس نے کھل کر مولا علی کی حمایت اور بنی امیہ اور دیگر شخصیات کی مخالفت کا اعلان کیا۔ اس جماعت نے اپنے آپ کو خود کو شیعان جماعت قرار دیا۔ پھر سیاسی حمایت کا آگے چل کے یہ جماعت شیعان علی بن گئی اس نام سے۔ اور یاد رکھنا یہ شیعان علی کا نام جو میں نے کہا نا، یہ معروف ہوا اس سے فقہی اور مذہبی نقطہ نظر سے وہ شیعہ مکتبہ فکر نہیں جو آج کل ہے، بلکہ اس سے مراد مولا علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان اختلاف کے وقت کسی ایک سیاسی جماعت کا گروہ کا ابھرنا۔ دوسرا طبقہ تھا بنو امیہ، یہ دونوں گروپ آپس میں متصادم ہوا کرتے تھے۔
پھر تیسرا طبقہ وجود میں آیا جس نے حضرت علی اور امیر معاویہ کے دونوں کی مخالفت کی، دونوں کی مخالفت کرتا وہ گروپ۔ اس طبقے نے دونوں ہستیوں کے خلاف ایک مسلسل مسلح کشمکش شروع کر دی تھی، جس کو طبقہ خوارج کہتے ہیں۔ یہ خارجی نمازی، روزہ، زکوٰۃ، پابند، نوافل، تہجد، کثرت، دیگر معاملات کے بڑے اعمال بجا لاتے تھے۔ ان الحکم الا للہ کی حکمرانی پر نعرہ بلند کرتے تھے، لیکن معاذ اللہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واجب القتل اور کافر گرانتے تھے۔ پھر ایک چوتھا طبقہ جو تھا کثیر صحابہ کا اور تابعین کا، جو حضرت علی کے خلافت کو برحق مانتے تھے، لیکن حضرت معاویہ کے بارے میں خاموش رہتے تھے، زبان سے کچھ نہیں کہتے تھے، جیسے الحمدللہ آج کل سنیوں کا حال ہے ہمارا۔ تو 60 ہجری کے اختتام سے پناہ مانگنے کا حکم میرے آقا علیہ السلام نے مختلف حدیثوں میں بیان کیا ہے۔ حضرت امام حسین کی شہادت عظمیٰ کا یہ ایک منفرد خوبی یہ ہے کہ میرے نبی علیہ السلام نے اس کی تفصیل بہت پہلے بتا دی، حتیٰ کہ شہادت حسین کی جزیات سے خواہش اور اہل بیت بھی واقف تھے، اور انہیں نجومی پتہ چل چکا تھا کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، اور اس حیرت انگیز قبل از وقت تفصیلات کو معجزانہ پیش گوئی کے سوا کوئی نام نہیں دیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ میدان صفین کی طرف جاتے ہوئے راستے میں حضرت مولا علی شیر خدا نے کربلا کے مقامات کی نشاندہی کی تھی کہ میرا حسین یہاں شہید ہوگا، میرے حسین کے ساتھی اور میری اولاد یہاں شہید ہوگی۔ میرے دوستو، ان واقعات کے نظر جائزہ لینے سے پتہ چلتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلات کے بعد بعض خاص لوگوں کو مئو سال سے بھی آگاہ کر دیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ بھی ان خاص لوگوں میں محرم رازوں میں دوستوں میں سے تھے جنہیں علم تھا۔ سن 60 ہجری کے اختتام تک حالات مستقم نہیں رہیں گے، یہ سرکار کا فرمان تھا نا، جو حضرت ابو ہریرہ اکثر بتایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے دعاؤں میں کہ اعوذ باللہ من رأس ستینہ و امارت الصبیان، کہ میں 60 ہجری کے اختتام اور 9 عمری کی عمارت سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ فتح الباری کے اندر یہ موجود ہے حدیث پاک۔ اور ایک دوسری روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بازار سے گزرتے یہ دعا کرتے کہ اللہم لا تدرکنی سنت ستینہ والامارت الصبیان، اے اللہ میں 60 ہجری اور بچوں کی عمارت کے زمانے کو نہ پاؤں، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے اٹھا لے۔ فتح الباری۔ تو ان کا مدعا یہ تھا کہ ایک خوفناک دور شروع ہونے والا ہے جس میں اوباش قسم کے لوگ سلطنت سنبھالیں گے، جس سے امت مسلمہ کو ناقابل نقصان ہوگا کا تلافی۔ ایسے اوباش لوگوں کے بارے میں نبی علیہ السلام نے پہلے سے فرما دیا تھا کہ ہلاکو ہذہ امتی علی ید غیلمۃ من قریش، اس امت کی ہلاکت قریش کے اوباش نوجوانوں کے ہاتھ میں ہوگی۔ یہ بات صحیح بخاری اور مستدرک حاکم اپنی کتاب میں لائے۔ ہلاک امتی علی یدی غلمۃ من قریش، میری امت کی ہلاکت قریش کے اوباش نوجوانوں کے ہاتھ میں ہوگی۔ مسند الفرود امام دہلوی بھی لائے۔ یہ چند حدیثیں میں نے دی۔ ابو ہریرہ ایک اور روایت کرتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا اہل عرب کے لیے اس شر کی وجہ سے تباہی اور بربادی ہے جو سن 60 ہجری کے اختتام پر آئے گی۔ امانت کو مال غنیمت، صدقے کو اور زکوٰۃ کو تاوان خیال کیا جائے گا، اور گواہی شخصی جان و بوجھ کر وجہ سے ہوگی، جان پہچان کی وجہ سے گواہی ہوگی، اور فیصلہ ذاتی طور پہ اور ذاتی خواہش پر ہوگا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا یقتل حسین بن علی یا علی رأس ستین من مہاجرتنی، میرے جگر گوشہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سن 60 ہجری کے اختتام پر شہید کر دیا جائے گا۔ یہ بات معجم الکبیر امام طبرانی، تاریخ بغداد، مجمع الزوائد علامہ ہاشمی کی۔ میرے آقا علیہ السلام کی اس پیشن گوئی کے مطابق سن 60 ہجری میں قبیلہ قریش کی شاخ کا بنو امیہ کا اوباش نوجوان یزید بن معاویہ تخت نشین ہوا۔ 61 ہجری کی ابتدا 10 دنوں میں سانحہ کربلا پیش ہوا، جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے یزید کے حکومت سے پناہ مانگنے کا حکم دیا تھا، فرمایا تھا، اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ یہی وہ شخص ہے جو اہل بیت کے خون سے ہاتھ رنگے گا۔ چنانچہ حضور علیہ السلام کی حکم کی پیروی میں حضرت ابو ہریرہ یزید کی نوخز یعنی یہ نوجوانی والی اوباش والی دعا کی پناہ مانگتے تھے کہ اللہ مجھے پہلے اٹھا لے۔ چنانچہ آپ کی دعا قبول ہوئی اور آپ 1 سال پہلے ہی وفات پا گئے۔ حضرت ابو ہریرہ، دیکھیں آپ، اللہ اکبر۔ آئیے اب حقیقت کی طرف چلتے ہیں کربلا کے مارکے میں، اس کی حقیقت۔
یعنی یزید جب تخت پہ بیٹھا تو اس نے کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ تھا حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت امام حسین اور عبداللہ بن زبیر کی بیعت کا، کیونکہ ان حضرات نے یزید کی ولی عہدی کو قبول نہیں کیا تھا بادشاہت کو۔ مزید یہ کہ امت کے مسئلے میں ایسے بلند پایہ شخصیت تھیں کہ جن سے یزید کو اندیشہ تھا کہ کہیں ان میں سے کوئی خلافت کا دعویٰ ہی نہ کر دے، چنانچہ یزید کے لیے اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے ان سے بیعت لی جائے۔ اس لیے اس نے گورنر سے کہا کہ وہ بیعت لے۔ گورنر ولید بن عقبہ کو امیر معاویہ کی وفات کی خبر پہنچی، ساتھ ہی حکم ملا کہ امام حسن، امام عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر سے میرے حق میں بیعت لو، جب تک وہ بیعت نہ کریں انہیں ہرگز نہ چھوڑو۔ یہ بات البدایہ والنہایہ اور تاریخ طبری کے اندر موجود۔ اب امام علی مقام نے مدینے سے روانگی کی، میں مختصر کرتا جا رہا ہوں، تفصیل نہیں ہے، بس صرف سمجھتے جائیں۔ امام علی مقام حق میں یہ سارے معاملات ناسازگار ہوئے تو پھر آپ نے سوچا میرے حامیوں اور حکومت کے درمیان ایک مسلح جنگ کی فضا پیدا ہو جائے اور خون خرابہ ہو جائے، تو میرے نانا مدینہ جس نے آپ کو حرم قرار دیا ہے، اس حرم کے لیے میرے چاچا حضرت عثمان غنی نے اپنی خون قربان کر دیا، جان قربان کر دی، تو پھر میں کیسے چاہوں گا کہ یہاں خون خرابہ ہو۔ درسنا اس اسنے میں عبداللہ بن زبیر مکہ روانہ ہو چکے تھے۔ پھر باقی صحابہ یہ دونوں امام علی مقام اور دوسرے حامیوں کے ساتھ اب روضہ رسول پر حاضر ہوئے۔ گنبد خضرا کو مشتاقانہ نظروں سے دیکھ کر ٹھنڈی سانس لے کر عرض کی، نانا جان، اب آپ کے شہر کے لوگ اور یہاں کے حکمراں مجھے آپ کی حکومت میں قدموں میں رہنے نہیں دیتے۔ پھر حضور علیہ السلام سے اجازت لے کر دل بوجہل پرنم آنکھوں کے ساتھ اہل و عیال اور عزیز و اقارب کے ساتھ مدینہ کی حرمت کی تحفظ کی خاطر شہر مکہ ہجرت کر گئے، اور عبداللہ بن زبیر پہلے ہی وہاں تیار تھے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں اب اہل کوفہ کے اندر میٹنگ ہوئی، آپ جانتے ہیں یہ بات کو، وہاں میٹنگ ہوئی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا، تو وہ سب جمع ہوئے ان کے سردار وغیرہ، اور پھر سب نے مل کر کہا کہ ہم یہاں بلاتے ہیں اور امام علی مقام کی حفاظت کریں گے، اور یہاں ہم بلا کے رکھیں گے، یہاں کوئی ہاتھ نہیں ڈالے گا، یہاں انشاءاللہ ہماری بڑی فوج ہے۔ اس طرح دیکھا آپ نے کہ انہوں نے خط لکھنے شروع کر دیے۔ اس کی بھی بڑی تفصیل ہے۔ بہرطور اب کوفہ جانے کا فیصلہ تو لوگوں نے منع کیا، وہاں مکہ میں کافی لوگوں نے منع کیا کہ نہ جائیں، کوفیوں کا اعتبار نہیں ہے، بھلے وہ لکھ رہے ہیں خط، کئی 150 سے زیادہ خط آئے ہیں ان کے۔ تو سرکار مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ضرور وہ آپ کے دست بیعت پر خلافت اور کا اعلان کریں، لیکن ہم آپ کو امر معروف کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ بھی دعوت انہوں نے لکھا خط میں کہ یا حسین، ہم تو آپ کو امر بالمعروف کی دعوت دیتے ہیں، ہم تو آپ کے بابا کے غلام اور مجاہد ہیں، اگر آپ اس دعوت کے باوجود نہ آئے تو ہم قیامت کے روز آپ کا گریبان تک آپ کی اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے کہ ہم نے دعوت دی تھی امام علی مقام کو، یہ نہ آئے۔ یہ باتیں آپ سن کے آپ نے اس دعوت کے بارے میں سوچا، اور بہت سے لوگوں نے، یعنی یاد رکھیے کہ اس میں حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت مولا علی کے دوسرے بیٹے ستیلے کہنا جن کو چاہیے بظاہر، محمد بن عون بن محمد، یہ دونوں نے منع کیا تھا امام علی مقام، محبت سے، ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی زبردست، ایک محبت سے منع کیا کہ کوفیوں کا اعتبار نہیں ہے، یہ آپ کے بابا کو شہید کر چکے ہیں، یہ آپ کے بابا کو شہید کر چکے ہیں، تو اس لیے ان کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن بہرطور کچھ صحابی ان کی طرف سے تھے جو گھر والے تھے، انہوں نے بھی منع کیا، اور کچھ گھر والے جانے کو تیار ہو گئے۔ تو بہرطور دونوں سائڈ نیت صاف تھی۔ بہرطور وہاں امام علی مقام کا مقصد یہی تھا کہ دیکھو مجھے امر بالمعروف کی دعوت ہے، مجھے ان کی بے وفائی سے کوئی سروکار نہیں، قیامت کی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے سے ڈرتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے سوال کیا جائے کہ تجھے دعوت حق دی گئی تھی تو اس وقت ظلم و بربریت کا بازار گرم تھا، اور سنت نبوی کے خلاف سرکشی ہو رہی تھی، اور دین اسلام میں بدعات اور خرافات ہو رہی تھی، اور رواج ہو رہا تھا قارونیت کا، فرعونیت کا، یزیدیت کا، تو تم نے کیوں آواز سلب نہیں کی؟ اس لیے میں تو جانا چاہتا ہوں۔ اسی طرح امام علی مقام نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو پہلے حالات کا جائزہ لینے کے لیے وہاں بھیجا تاکہ کچھ رپورٹ ملے۔ پھر آپ جب گئے عقیل تو بڑا اچھا استقبال کیا، کوفیوں نے بڑا اچھا استقبال کیا، یہ پوری داستان آپ کے علم ہے۔ اس کے بعد وہ کس طرح سے یزید نے وہاں سختی کری تو سارے کے سارے کوفی پھر گئے، اور آپ نے دیکھا پھر اہل کوفہ کی بے وفائی
کس طرح حضرت مسلم بن عقیل کو شہادت نصیب ہوئی اس دوران، اور پھر آپ کے امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں صاحبزادوں کی بھی شہادت ہوئی وہاں، اور امام عالی مقام کو پہلے ہی خط لکھ چکے تھے کہ بہت اچھے حالات ہیں، بہت اچھے ہیں کوفے والے، بڑا استقبال کیا میرا، انہوں نے بڑی عزت کی۔ تو امام نکل گئے وہاں سے۔ اب امام عالی مقام نے سفر روانہ کیا، خاتون دوستوں عزیزوں کے ساتھ کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس میں نے کہا منع فرمایا کہ بھائی جان بڑے بے وفا ہیں، وہ قابل اعتبار نہیں ہیں، کوفہ نہ جائیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے منع کیا، حضرت عبداللہ بن زبیر منع کرتے رہے۔ یہ سب اہل بیت ہی وین میں زیادہ تر دیکھیں، حضرت عبداللہ بن عباس تو شہنشاہ ہیں اہل بیت کے، حضور کے چچا زاد بھائی۔ اور امام عالی مقام یہی جواب دیتے رہے، مسئلہ وفا اور بے وفائی کا نہیں ہے، مسئلہ اس دعوت کا ہے جس سے مطالبہ کیا گیا۔ میں کلمہ حق بلند کرنے کے لیے جبر و بربریت کے خلاف، ظلم و ستم کے خلاف اور کفر و طاغوت کے خلاف، شرع مصطفی کی حیا کے لیے، دین اسلام کی قدر کے لیے میں میدان میں آؤں گا اور ابن جہاد بلند کروں گا، پھر اپنے دانا کے دین کو پھر سے زندہ میرا ہو جائے۔ مسئلہ دین کو زندہ کرنے کا ہے، مسئلہ حق کی شمع کو روشن کرنے کا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، تو یہ مکہ سے کربلا تک کا سفر دیکھا آپ نے۔ 3 ذی الحجہ کو روانہ ہوا امام علی مقام کا قافلہ، راستے میں بھی لوگوں نے روکا۔ جب 3 ذی الحجہ کو روانہ ہوئے تو آپ کی خدمت کی درخواست کی گئی کہ آپ کچھ دیر مکہ شریف میں اور قیام فرما لیں، لیکن بہرطور حج کے دنوں سے قبل ہی آپ نے روانگی اختیار کی۔ اور جب آپ کوفہ کے قریب پہنچے تو وہ ابن زیاد کے سپاہیوں نے روک لیا اور کہا کہ آپ ابن زیاد کے سپاہی کے پاس جائیں، بلایا ہے آپ کو امام علی مقام کو۔ دیکھیں آپ یہ آ گیا کوفے تک کا سفر، لیکن کوفے سے پہلے ہی آپ جس مقام پر آپ نے میدان پڑاؤ ڈالا تھا، وہیں عمر بن سعد بھی ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ ابن زیاد کی طرف سے امام حسین کے نعوذ باللہ قتل کے منصوبے کے لیے پہنچ چکا تھا، قتل کرنے کے لیے، لڑنے کے لیے۔ لیکن امام علی مقام کو وہ لے جانے کے لیے آیا تھا ابن زیاد کے پاس، یہ تھا اس کا فیصلہ۔ تو امام علی مقام نے کہا یہیں پڑاؤ ڈالو، ابھی فی الحال دریائے فرات کا کنارہ بھی قریب ہے، سارا معاملہ ہے، تو یہاں ابھی کچھ آسانی رہے گی، کچھ عرصہ یہاں پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اس مقام کی خبر نہیں تھی کہ وہ مقام ہے کیا۔ خیال یہی تھا کہ پانی قریب ہے، جگہ اچھی ہے، اللہ اکبر، کچھ آسانی ہوگی۔ یکم محرم اور بعض روایتوں میں 2 محرم کو اس میدان میں اترے۔ تو میرے امام علی مقام نے کچھ ساتھیوں سے پوچھا، وہاں کے ساتھیوں باسیوں سے، کہ بھائی یہ کون سا میدان ہے، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ تو سب نے انہوں نے بتایا کہ جناب یہ حضرت یا امام اس جگہ کا نام کربلا ہے۔ اللہ اکبر، آپ نے سنا، فرمایا بس اب یہیں خیمے لگا دو، یاد رکھو بس یہی مجھے ہمیشہ یہی اندیا ملتا رہا کہ یہی میرا آخری سفر اور آخری منزل ہے۔ اسی جگہ پر پہنچنے کے لیے مجھے فرمودات مصطفیٰ علیہ السلام کے فرمان یاد آ گئے ہیں، جو آپ نے کربلا کے میدان کے لیے اور یہاں شہیدوں کے لیے آپ نے بیان فرمائے تھے۔ بچپن سے میں سنتا آیا ہوں میرے نانا سے، تو اب یہی ہمارا مسکن ہے، یہی جگہ ہماری کربلا کا میدان ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہاں تک میں پہنچا ہوں کربلا کے میدان تک، یہ یقینی طور پہ اس کے بعد بھی بہت تفصیل، اور اس میں بھی بہت تفصیل تھی، ایک جزوی بتایا آپ کو کیا معاملہ تھا امام علی مقام کا، اللہ حق کی راہ میں جس طرح ڈٹے۔ اور آگے جو بیان ہوگا تو انشاءاللہ اگر بڑی رات موقع ملا آپ کے یہاں تو اس میں تفصیل کر دیں گے امام علی مقام کی اور شہداء کربلا کی شہادت کا، نہیں تو آپ انشاءاللہ تعالی ہماری بڑی رات کو ہماری مسجد میں ہوتا ہے، لیکن آپ کا وہ صبح کا 7:30 کا ٹائم ہوگا، 7 بجے کا ٹائم ہوگا صبح آپ کا، سنڈے کے دن ہماری سیٹرڈے نائٹ ہے جس کے اندر عاشورہ کی نائٹ ہے، تو آپ اس میں بھی سن سکتے ہیں، ورنہ اپنے آستانے پہ ہوا تو الحمدللہ وہاں بھی بیان کریں گے امام علی مقام کے فضائل بھی اور دیگر شہداء کربلا کی داستان بھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اہل بیت کی محبت سے سرشار رکھے۔ یاد بنائیے، خوب پڑھیے، خوب پیش کیجیے تحفے قرآن پاک اور وظائف، دیگر جتنے وظائف ہیں کوشش کیجیے
ہماری کتاب ارشاد علی بابا کے نام پر جو ہم نے وظائف کی کتاب لکھی ہے، ارشادی وظائف پر اس کتاب کو ضرور مطالعہ کریں. اس میں بے شمار معاملات ایسے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں نہیں تو لاکھوں نہیں تو کروڑوں نیکیاں آپ کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، اور بہت اچھی آپ کو اس میں معلومات بھی ملے گی. اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو آج کی درس میں بیٹھنا، سیکھنا، سمجھنا، سننا نصیب فرمایا. اللہ اس کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے ذاکی بابا کو بھی عمر دراز فرمائے، آستانہ عالیہ کی خیر برکت عطا فرمائے. اللہ ہر منزلیں، ہر ایک کی منزل آسان فرمائے. اہل بیت کے صدقے میں تمام لوگوں کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے. آج کے موجودہ حالات میں اللہ ہر پریشانی سے دور فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.